السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے۔ اور ہم نے جو یو جی سی نیٹ سے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تھا، آج میں اس کا سیٹ نمبر 13 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 267، دبیر کس کو سیاہ رنگت کی وجہ سے از راہ مذاق حضرت یوسف کہتے تھے؟ جواب، میر انیس کو کہتے تھے۔ میر انیس کو از راہ مذاق وہ حضرت یوسف کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رنگت تھوڑی سیاہ تھی۔ سوال نمبر 268، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے؟ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب، مرزا دبیر کا ہے۔ یہ شعر مرزا دبیر کا ہے۔ سوال نمبر 269، غازی الدین حیدر کی تخت نشینی کے وقت مرزا دبیر کی کیا عمر تھی؟ جواب، غازی الدین حیدر کی تخت نشینی کے وقت دبیر 11 سال کے تھے اور ان کی وفات کے وقت دبیر کی عمر 24 سال تھی۔ سوال نمبر 270، مرثیہ عارف کس نے لکھا؟ جواب، مرثیہ عارف غالب نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 271، مرثیہ عارف میں جس عارف کا ذکر ہے ان کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، ان کا پورا نام زین العابدین خان اور عارف تخلص ہے۔ سوال نمبر 272، عارف کا غالب سے کیا رشتہ تھا؟ جواب، عارف غالب کی اہلیہ کے بھانجے تھے اور غالب کے شاگرد بھی تھے۔ سوال نمبر 273، مرثیہ عارف کس حیت میں ہے؟ جواب، غزل کی حیت میں ہے اور اس میں 10 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 274، غالب کے کتنے بچے ہوئے تھے؟ جواب، غالب کے 7 بچے ہوئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا، لہٰذا انہوں نے عارف کو متبنہ بنا لیا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا۔ سوال نمبر 275، شخصی مرثیے کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ جواب، غالب نے مرثیہ عارف کہہ کر شخصی مرثیے کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 276، جمیل مظہری کا پورا نام کیا ہے؟ جواب، جمیل مظہری کا پورا نام میر کاظم علی اور جمیل تخلص ہے۔ سوال نمبر 277، جمیل مظہری کہاں پیدا ہوئے اور کب؟ جواب، پٹنہ میں 2 ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 278، جمیل مظہری کا آبائی وطن کہاں ہے؟ جواب، حسن پور، ضلع سارن، بہار۔ سوال نمبر 279، جمیل مظہری کا انتقال کب ہوا؟ جواب، ان کا انتقال 23 جولائی 1979 کو ہوا۔ سوال نمبر 280، جمیل مظہری کے استاد کا نام کیا ہے؟ جواب، وحشت کلکتوی۔ سوال نمبر 281، جمیل مظہری صوبہ بہار کے کن کن عہدے پر فائز رہے ہیں؟ جواب، جمیل مظہری 1946 میں بہار کے افسر اطلاعات کے عہدے پر
اور 1950 میں پٹنہ یونیورسٹی کے اندر اردو فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ سوال نمبر 282، جمیل مظہری کو کیوں اور کب جیل جانا پڑا؟ جواب، سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے 1942 میں جیل جانا پڑا۔ سوال نمبر 283، جمیل مظہری کو حکومت ہند نے کس ایوارڈ سے نوازا؟ جواب، غالب ادبی ایوارڈ سے نوازا۔ اور سوال نمبر 284، جمیل مظہری کے چند تصانیف کا نام بتائیں۔ جواب، عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل۔ ان کتابوں کا نام تھوڑا دھیان سے یاد رکھیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ UGC نیٹ کے سوال کے اندر، اب یہ تو معلوم ہے کہ ہر کتاب کے ساتھ ان کا جو ہے جمیل کا ٹائٹل جڑا ہوا ہے، تو اسی بیچ میں کچھ ایسا نام داخل کر دیں گے جس میں جمیل تو لگا ہوا ہوگا لیکن وہ کتاب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل، یہ 4 کتابیں ان کی ہیں، ان کو صحیح سے یاد رکھیں۔ آگے یونٹ نمبر 6 سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 285، امراؤ جان ادا کو معجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ جواب، نور الحسن نقوی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 286، امراؤ جان ادا میں دلاور خان جو کہ ایک غنڈہ ہے اسے کتنے سال کی سزا ہوئی تھی؟ جواب، 12 سال کی سزا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 287، دلاور کے خلاف گواہی کس نے دی تھی؟ جواب، فیض آباد کے ایک ایماندار جمعدار نے دلاور خان کے خلاف گواہی دی تھی۔ سوال نمبر 288، امیرن کون تھی؟ جواب، فیض آباد کے جمعدار کی 8 سالہ بیٹی تھی جس کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ سوال نمبر 289، دلاور خان کے دوست کا نام کیا ہے جس کے مشورہ پر وہ امیرن کو لکھنؤ کی طوائف خانم جان کے ہاتھوں 125 روپے میں بیچ دیتا ہے؟ جواب، دلاور کے دوست کا نام پیر بخش ہے، اس نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ اسے لکھنؤ لے جا کر کے ہم بیچ دیں گے تو کچھ پیسے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 290، کوٹھے پر خانم جان کے ساتھ اور کون کون رہتی تھی؟ جواب، کوٹھے پہ خانم جان کے ساتھ بوا حسینی، بسم اللہ جان، یہ خانم جان کی بیٹی تھی بسم اللہ جان، اور خورشید جان، بیگم جان بھی رہتی تھی۔ یہ تمام لوگ بوا حسینی، بسم اللہ جان، خورشید جان اور بیگم جان اور خانم جان، یہ تمام لوگ اس کوٹھے پہ رہتی تھی۔ سوال نمبر 291، گوہر مرزا کون تھا؟ جواب، امراؤ کا ہم عمر تھا اور مولوی صاحب سے پڑھتا بھی تھا، اور امراؤ گوہر مرزا کو چاہنے لگی تھی۔ سوال نمبر 292، امراؤ کو کوٹھے سے کون بھگا کر لے جاتا ہے؟ جواب، ڈاکو فیض عرف فیضو امراؤ کو بھگا کر لے جاتا ہے، لیکن راستے میں راجہ دھیان سنگھ کے آدمی اس کو گھیر لیتے ہیں۔ فیضو تو بھاگ جاتا ہے لیکن امراؤ پکڑی جاتی ہے اور اس کو وہ لوگ کانپور لے کر چلے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 293، لکھنؤ کے کس نواب نے دعویٰ کیا تھا کہ امراؤ اس کی بیوی ہے؟ جواب، نواب محمود علی نے دعویٰ کیا تھا کہ امراؤ اس کی بیوی ہے، پھر بڑی مشکل سے وہ اس دعوے سے نکلی تھی اور اپنی جان بچائی تھی۔ سوال نمبر 294، ایک دن امراؤ کچھ دوستوں کے ساتھ کہاں سیر کرنے گئی تھی کہ اس نے وہاں پر دلاور کو دیکھا، پھر اس نے پولیس کو دلاور کے بارے میں بتایا تو پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ جواب،
امراؤ کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی تالاب پر سیر کر رہی تھی کہ وہاں اس نے دلاور کو دیکھا، پھر پولیس کو انفارم کیا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔